نکلنا چاہیے۔ آپ کی خاموشی جو ہے یہ قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی کہ اہل سنت سارے قبرستان میں ہیں، اس قابل نہیں رہے کہ یہ نکل سکیں، اس قابل نہیں رہے کہ یہ بول سکیں۔ بڑوں بڑوں نے چپ سادھ لی تھی۔ مرید کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ہماری درخواست پہ لائک اور شیئر کرنے والوں کا بہت شکریہ، بہت دعائیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ ٹرمپ روز گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ آج پھر میں اس کی دھمکی دیکھ رہا تھا کہیں کہ اب ایران کو ایسا سبق سکھاؤں گا جو ساری عمر یاد رکھیں گے، اور نئے سپریم لیڈر پہ حملے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ روز اس نے فیفا کے چیئرمین کو فون کر کے ریڈ کارڈ والا سسٹم بھی اپنے میچ کے لیے ختم کروا دیا۔ یہ جمہوری صدر ہے، اس کے عوام بالکل صحیح اس کے خلاف باہر نکلے ہیں۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے اور اس میں بعض دفعہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ٹرمپ جیسے آدمی کو پریزیڈنٹ بنا لیتے ہیں، نیتن یاہو جیسے ظالم کو پریزیڈنٹ بنا لیتے ہیں، پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں، پھر ساری قوم کو کئی سال تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اہل ایمان کو، ہم سب کو، اور ٹرمپ کے شر سے انسانوں کو محفوظ رکھے، یا ہمیں بھی وہ اینک مل جائے جو اینک ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو ملی ہوئی ہے، جس اینک سے وہ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں اور انہیں وہ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد نظر آتا ہے اور نوبل پرائز کا مستحق نظر آتا ہے، وہ اینک باقی لوگوں کو بھی 25 کروڑ عوام کو بھی مل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ وزیر اعظم اس کو ہمدرد دیکھ رہا ہے، لوگ اس کو ظالم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم ہمارا بادشاہ آدمی ہے، آپ نے دیکھا وہ ٹرمپ کو بھی نوبل کا انعام دلوانا چاہتا ہے، اور ادھر ایران میں بھی جا کے فاتحہ خوانی کر کے ہمدردی کرتا ہے جن کو اس ظالم نے مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اللہ کرے اللہ اس کو خونی درندے کو اپنے ناپاک عزائم سے باز رکھے اور انسانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج اڈیالہ کے باہر بڑا ہجوم ہے، منگل ملاقات کا دن ہے، اور ہمارے حکمران جو خود جیل میں وی آئی پی سہولتیں انجوائے کرتے رہے، وہ خان کو سیاسی دشمنی میں اس حد تک، خان کی سیاسی دشمنی میں اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ ملاقات بھی اس کی فیملی سے اس کی نہیں کروا رہے، جو اس کا قانونی آئینی حق ہے، جو ہر قیدی کا حق ہے۔ اب میں نے اس دن کہا تو تھا، لیکن شاید کچھ لوگوں کو بھلا نہ لگا ہو، کہ جو یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس صاحب نے جو کانفرنس بلائی جیلوں کے معاملات پہ، میں نے اس دن کہا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا کہ چاروں وہ ذرائع لا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیلوں میں جائیں، ڈیوٹی تو ہے ججوں کی کہ جج کو ہفتے میں ایک آدھا چکر یا پتہ نہیں کتنے دنوں میں ہے لگانا چاہیے ان کو، اور ان کو صرف دربار کر کے واپس نہیں آنا چاہیے، ان کو وزٹ کرنا چاہیے، بیرکوں کا وزٹ کرنا چاہیے، جہاں ایک کی جگہ 5 ٹھوسے ہوئے ہیں ان کا وزٹ کرنا چاہیے، جو حال ہیں جہاں، اور جیل کی 4 دیواری کے اندر بھی ایک قیدی کو جیل کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیا سہولتیں آپ نے دی؟ عید والے دن اگر کوئی وہاں قیدی عید پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ جا کے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ شاید ہوں جن کو اجازت ہو، لیکن ہم نے جو علاقے دیکھے ہیں جیل کے، ان میں تو کوئی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کی بھی، جمعہ کی اجازت بھی نہیں ہے، اور عید کی نماز کی اجازت بھی نہیں۔ اور میری اس بات کو تقویت سابق پرائم منسٹر عمران خان کی صورتحال سے صاف
तकवीत मिल रही है कि खान को ना जुमे की इजाज़त ना ईद की इजाज़त, 3 ईदें मेरा ख्याल कुछ 6 ईदें इसकी गुजर गई हैं जेल में। बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं, वकीलों से मुलाकात की इजाज़त नहीं। हर मंगल को अडयाला के बाहर तमाशा लगना मंजूर है। एहतजाज की उनको कोई परवाह नहीं है, एहतजाज करते हो तो करते रहो। हम प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और कुर्सियों पे बैठे हुए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, कुर्सियों पे बैठे हुए अक्सर हुक्मरान आधे फिरौन तो बन ही जाते हैं, और बाज़ पूरे भी बन जाते हैं, जो अवाम पे जुल्म करते हैं, ना हक गिरफ्तारियां करते हैं, ना हक मुकदमात बनाते हैं, घरों में घुसते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, ना बच्चों का लिहाज, ना औरतों का लिहाज, ना ज़ईफ़ों का लिहाज, किसी का कोई लिहाज नहीं। 75 साल की कैंसर की मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी ख़वातीन ना हक जेलों में कैद हैं, इलाज की भी कोई सहूलत नहीं है। ख़बरें सुन के भी उनको कोई रहम नहीं आता। अल्लाह से डरें, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अडयाला में अगर आप चाहते हैं हमारा मुल्क जो है इसमें सियासी इस्तेहकाम हो, तो आसान सा रास्ता है कि मुलाकात की इजाज़त दें। जिनका आईनी कानूनी हक़ है उनको मुलाकात की इजाज़त दें, बस। अल्लाह खैर सल्ला। क्या वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे बाहर आके? वो बयान दे देंगे तो क्या तूफ़ान आ जाएगा? बयान तो रोज़ छपते हैं। बयान अगर उसका नहीं भी आता तो बयान तो मुल्क के अंदर से बाहर से बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस पर शहबाज साहब, आपने अपने जो दाएं बाएं काबीना बिठाई है, इन सब से कहें कि सर जोड़ के बैठें और गौर करें कि ये जुल्म जो आपकी हुकूमत के दौरान हो रहा है इसका जवाब देना पड़ेगा। और पकड़ बड़ी सख्त, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, शुरू हो गई है। परेशानियाँ आपकी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएंगी, इसलिए कि वाक़िफ़ाने हाल यही कह रहे, वही कह रहे हैं जो आपको लाने वाले थे साफ़ी तज्ज़ियाकार, वही कह रहे हैं कि अब जाने वाले, वही कह रहे हैं कि हम ये जनाजे कब तक उठाएंगे। तो बैठ के आराम से बातचीत के ज़रिए बैठ के मामलात को हल करें, इसमें सब की इज़्ज़त है, मुल्क का भी भला है। तीसरी बात, और वो बहुत अहम है, आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को अब बहुत दिन हो चुके। आज़ाद कश्मीर में आप इंतखाब करवाने जा रहे हैं, कोई सूरत हाल इंतखाब वाली नहीं है। आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के उम्मीदवार को अंडे पड़े, वहाँ नून लीगी छुप रहे हैं, कैंपेन नहीं चला सकते, पीपल पार्टी वाले छुप रहे हैं, वहाँ नया बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लीडर पता नहीं किस चीज़ के बने हुए हैं, कौन सी मट्टी इनको लगी। इतने दिन हो गए यार, लीडरों का काम होता है मिल बैठें, बातचीत के जरिए मसला हल करें। वो अवाम है, वही आपके नारे लगाते थे, वही आपको इक़्तिदार में लाते थे। अब उन पे जुल्म हो रहा है, वो उनके मुतालबात भी सब कह रहे हैं जायज़ हैं। एक मुतालबे पे फड्डा था 12 सीटें जो उनकी पाकिस्तान में जहाँ इलेक्शन होता है, इसको मिल बैठ के कुछ लोग कुछ दो के ज़रिए हल किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है जो हल नहीं किया जा सकता। बाकी जहाँ तक उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर कोई भी इनकार नहीं करता, सब कहते हैं जायज़ हैं, ठीक है, ये मुतालबात तो हल करो उनको। खुद 12-12, 13-13 करोड़ के जहाज़ लेके एक एक वज़ीर आला फिर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज़ पे ईरान जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा अपने पे जा रहा है, फलाना अपने पे जा रहा है। एक जहाज़ पे भी सारे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए ये सारे अय्याशी के सामान, और आवाम को पता नहीं, अब तो 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए सड़कों पे बैठे हुए हैं। उनमें माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और खाने पीने का सामान भी अब वहाँ आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है कई दिन हो गए दुकानों से ख़त्म हो रहा। जितनी जल्द हो सके आज़ाद कश्मीर और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के हालात पे भी तवज्जो फरमाएं। मोहसिन नकवी साहब, आपने तो कहा था एक SHO की मार है सारा बलूचिस्तान। अब इस बयान को भी कई साल हो गए हैं, और मामलात आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितने बिगड़े हुए हैं। उसका हल क्या है? उसका हल वहाँ के सीनियर सियासतदानों को बिठाएं, उनसे कहें, वो जो हल करते हैं आप उस पर अमल दरामद कर लें।
آپ بھی یہاں کے لیڈری کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے قائدین ہیں سارے، کوئی مینگل، کوئی بگٹی، کوئی مری، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، ان سے کہیں کہ وہ معاملات کو سنبھالیں، جو نوجوان ادھر ادھر ہو گئے ہیں ان کو واپس لائیں۔ اور آخری بات، کراچی میں تحریک لبیک کا جو، میں تحریک لبیک کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارا تھا، کوئی کہتا ہے ہمارا تھا، تنظیمات اہل سنت والے کہتے ہیں، چلے میں تو سب کے کہتا ہوں کہ سارے اہل سنت کا ہی مظاہرہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دن، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نکلے ہیں اور اپنے حق کے لیے نکلے، جیو کے خلاف نکلے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ نکلنا چاہیے، آپ کی خاموشی جو ہے یہ قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی کہ اہل سنت سارے قبرستان میں ہیں، اس قابل نہیں رہے کہ یہ نکل سکیں، اس قابل نہیں رہے کہ یہ بول سکیں۔ بڑوں بڑوں نے چپ سادھ لی تھی مرید کے بعد، اور نوجوانوں کا گلہ بھی درست ہے، جو نوجوان جنہوں نے قربانیاں دیں، جو گلہ ان کا ہے وہ بھی گلہ درست ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان سے لا تعلقی کے اعلان کیے گئے، کون سا ایسا جرم کیا تھا انہوں نے کہ ان کو اہل سنت سے ہم خارج کر دیں، یہ آپ کا جھنڈا بھی نہیں لگ سکتا، آپ کا نعرہ بھی نہیں لگ سکتا۔ تو یہ معاملات کو آپ بیٹھ کے معاملات کو سلجھائیں، اور ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ بزرگوں کا احترام پیش نظر رکھیں، خصوصاً مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیشہ کام آئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سارے ہمارے بڑے ہیں، ہمارا سوچتے ہیں، اہل سنت کا درد رکھتے ہیں۔ تھوڑا فرق تو ضرور ہوتا ہے ایک 15 20 25 سال کے نوجوان کی سوچ میں اور میرے جیسے بوڑھے آدمی 60 70 سال کے کی سوچ میں فرق تو ہوتا ہے، ایک کا خون گرم ہوتا ہے، ایک کا خون ٹھنڈا ہو گیا، اور ٹھنڈا ہی ہو گیا سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا، اور نکلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم بھی آپ کی طرح جوان تھے تو جلوس ہم نے بھی بڑے نکالے، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ناموس رسالت کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ختم نبوت کے لیے یہ جان حاضر ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس معاملے کو جو خاص کر کے سوشل میڈیا پہ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، دونوں طرف کی قیادتوں سے کہتا ہوں اسے فوراً بند کریں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے بھی جو متنازع ہے تو اسے مل بیٹھ کے حل کریں۔